جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سب کی حال جی؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. اور صحت سب ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا شکر الحمدللہ. اچھا جی راجا صاحب، ہم جو ہے نا ایک چینل شروع کر رہے ہیں یوٹیوب پہ سب اچھا. دوستوں کے، اور دوسرے دوست ہیں ہمارے، ان کے بھی ساتھ ہم سب کو تجربات شیئر کریں گے. آپ کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ پردیس میں آتے ہیں ان کو کیسا ایک فیصلہ کرنا چاہیے اپنا. کوئی فیکٹری میں آتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، یا جس معاملے میں بھی جو بھی ہم کرتے ہیں لوگ، تاکہ ہمارے تجربات سے کچھ نئے عالمانے جو دوست ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو آپ سے ہم اس بارے میں کوئی انٹرویو لینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی اصغر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف آپ لے کے آئے ہیں. ہماری پرانا تعلق ہے، پرانی دوستی یاری بھی ہے. آپ کو بھی پردیس کا تجربہ تو ہے، ہر شخص کو تجربہ ہے، لیکن پرانا ہونے کے ناطے میرے خیال میں کوریا میں جو ہے یہاں پہ امریکن آرمی کے بعد میرا نمبر آتا ہے. میں سب سے پرانا ہوں کوریا میں، سب سے کوریا میں سب سے اچھا، آپ کو پرانا ہوں. کوریا میں جب پہلی دفعہ آئے ہیں کس سن میں آپ آئے ہیں؟ یہ اپنا اصغر بھائی 89 میں ہم پہلی مرتبہ آئے تھے. ماشاءاللہ. اس وقت ہم 3-4 دوست تھے، پہلی مرتبہ آئے تھے. تو وہ تقریباً ہم سال یا 16 ماہ کے بعد ہم واپس چلے گئے تھے. اچھا اچھا. تو اس میں آپ کا جو کوسچن ہے کہ وہ پردیس کے حوالے سے جی جی لوگ ہمارے یعنی کہ مسٹیکس اور ہماری جو ہم نے جو محنت کی کامیابیاں جو ناکامیاں ہیں اس پہ آپ میرے خیال میں اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں یہ اصغر بھائی کہ پردیس میں آنے والے تقریباً ہماری یہاں پہ کثرت سے پاکستانی لوگ ہیں، انڈونیشیا کے ہیں، فلپین کے ہیں، نیپال کے ہیں، مختلف ممالک کے لوگ ہیں. لیکن ہم اپنی پاکستانی لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ بات کریں گے پردیس کے حوالے سے. تو وہ یہ ہے اصغر بھائی کہ یہاں پہ جو سب سے بڑی چیز ہے، کسی بھی ملک میں آپ جو بندہ بھی پردیس میں جو قدم اٹھاتا ہے، 2-3 چیزیں اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کہ ہماری جو سب سے بڑی مسٹیک ہے وہ جس وقت پردیس میں آتے ہیں ہم اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں. سب سے بڑی جو ہماری مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کر آزادانہ ماحول ہے ان ممالکوں میں، بھی اور ہماری بدقسمتی بھی ہے. اور اسپیشلی اصغر بھائی اسپیشلی ساؤتھ کوریا، جاپان، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ان ممالک میں فری ماحول ہے، ان میں کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام سے یہ لوگ بہت دور ہیں. تو پاکستانی ہماری جو کثرت سے جو ہماری قوم آتی ہے جس وقت، وہ یعنی کہ سب سے بڑی مسٹیک پردیس میں آنے کے بعد کہ وہ فوراً جس وقت ان کو ایک آزادانہ ماحول ملتا ہے اس وقت وہ اپنے ماں باپ کو اور پاکستان کے جو پرابلم وہ وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، ایک اہم لے کر آتے ہیں، اس اہم کو بھول جاتے ہیں. جی وہ بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ہم سے کچھ مسٹیکیں ہوئی ہیں جن کی تفصیل ابھی بتانا وہ کچھ یعنی کہ شرمندگی ہو رہی ہے اس بات کی. نہیں، آپ کو یاد ہوگا جب پرانے وقتوں میں ہم لوگ آئے تھے، آپ تو ہمارے سے بھی ماشاءاللہ کافی دور پہلے آئے تھے. اب تو پھر بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ مسجدوں کی مسلوں کی وجہ سے بڑا ماحول یہاں پہ بے شک. ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب شام کو جب فیکٹریوں سے ہم کام کرتے تھے تو باہر شاپوں میں بیٹھ کے لڑکے بس ایسے بیئر یا دوسری چیزوں کو ایسے یوز کرتے تھے جیسے ہم آج پانی پی رہا ہے بندہ. یعنی کہ اچھائی اور برائی کی اصغر بھائی تمیز ہی نہیں تھی. اب تو ماشاءاللہ پھر بھی جو ہے نا اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت فرق پڑ گیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو نئے لوگ پردیس میں آنے والے ہیں، میں ایک پرانا ہونے کے ناطے اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پردیس میں آنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو نہ بھولیں، اپنے گھر کو نہ بھولیں، اور وہ ایم جو پاکستان سے وہ لے کر پردیس میں آتے ہیں اس پہ کار باندھ رہے ہیں. اور ایک ٹارگٹ لے کے بندے کو آئے اور ٹارگٹ لے کر واپس جانا ہے. اس میں چھوٹی سی اپنے تجربے کی آپ کو بات بتاؤں اصغر بھائی کہ جس وقت ہم لوگ آئے تھے، یہ میں آپ کو 88-89 کی بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت ہم آئے تھے تو اس وقت ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ یار یہ پیسہ تو جو ہم کما رہے ہیں یہاں پہ، تو اس کو اگر پاکستانی روپوں میں انکلوڈ کریں تو یہ اتنا بن جاتا ہے. چلو تھوڑا سا پیسہ اگر اپنے اوپر لگ گیا تو آخری ٹائم پہ جاتے وقت 1 سال لگائیں گے تو وہ یہ نہ ہے، لیکن وہ ٹائم دوبارہ نہیں لوٹتا. یہ ایک یعنی کہ یہ کسی بھی فارنر کے لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وقت دوبارہ آپ کو وہ ٹائمنگ نہیں دے گا. نہ آپ کی صحت وہ رہے گی، نہ آپ کے فیملی ممبر پیچھے سے پوری زندگی کے لیے قائم دائم رہیں گے، نہ آپ کی صحت قائم دائم رہے گی، نہ آپ کا وجود ہے. میں آپ کو چھوٹی سی یہاں پہ اپنی لائف کی ایک سٹوری بتا دوں اصغر بھائی کہ میں جس وقت سٹارٹ میں آیا تھا کوریا میں،
تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ چیز میرے لیے اتنی یعنی کہ ایک پینفل تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر میرے پردیس ہی کے یہ یعنی کہ یہ اس لیے یہ آپ سے یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں کہ پردیس کے اندر کیا کچھ کھویا. والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, پھر میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, ٹھیک ہے, میرے نانا صاحب کی ڈیتھ ہوئی, میری بڑی خالہ کی ڈیتھ ہوئی, یعنی کہ بہت ساری, میری پھپھو کی ڈیتھ ہوئی, بہت ساری فیملی کے ہم نے کھو دیے جس عمر میں ہمیں ان کا پیار چاہیے تھا اور ان کو ہمارا چاہیے. بے شک نہ ان کا پیار پا سکا نہ ان کو پیار دے سکا. اور پھر پردیس میں اگر آپ ایک ایم لے کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ٹارگٹ لے کر نہیں بیٹھے ہوئے, تو آپ کا پردیس کاٹنا بالکل فضول ہے. اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ میں آپ کی یہ یوٹیوب چینل کی وساطت سے یہ بات بھی, اگر پاکستان کی ہماری فیملیاں سن رہی ہوں, تو یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو وہ اپنا بیٹے کو, بھتیجے کو, بھائی کو پردیس کے اندر جن کو بھیجا ہوا ہے, اگر وہ چھوٹی موٹی جمع پونجی یہاں سے وہ بنا کر پاکستان بھیج رہے ہیں, تو ان کو بھی یہ چاہیے ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے, اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے, اپنے نواسے, جو بھی رشتہ دار ان کا بیرون ملک میں آیا ہوا ہے, اس کی سیفٹی کریں تاکہ وہ کل کے دن جا کر باعزت زندگی اپنی گزارے. تو بس باقی تو ابھی جو ہے وہ آپ بھی پرانے, میں بہت پرانا ہوں پردیس کے حوالے سے. بس یہی ہے کہ انسان وہ جدھر بھی وقت گزار رہا ہو, کسی بھی ملک میں ہو, ساؤتھ کوریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی عرب ممالک میں, یہاں پہ لائف تھوڑی ایزی ہے, عرب ممالک میں لائف انتہائی مشکل ہے. مشکل لائف تو ہم نے بھی بہت کاٹی ہے جی, بہت کاٹی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں نا اصغر بھائی, اسٹیٹس ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بھی تو ہمیں یاد آتا ہے. بے شک یہ دیکھیں نا اصغر بھائی کہ جس وقت ہم آئے تھے تو اس وقت ہمیں یہاں پہ کھانے کے لیے کیا ملتا تھا, کہ کوئی چیز ایسی حلال نہیں ہوتی تھی کہ جو ہم جس سے اپنا پیٹ, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ڈبروٹی اور انڈے اور دودھ کے علاوہ ہم نے کوئی چیز یہاں پہ. آپ کا تو ہم نے جو سنا ہے وہ تو بہت مشکل وقت, بہت مشکل ٹائم تھا جی. میں تو پھر بھی جی بہت مشکل ٹائم تھا. اور پھر زبان کا مسئلہ تھا, انگلش ان کو نہیں آتی تھی, بول چال کا مسئلہ تھا, کھانے پینے کا مسئلہ تھا, رہنے کا مسئلہ تھا, سونے کا مسئلہ تھا, نماز کا مسئلہ تھا, رمضان کا مسئلہ تھا, یعنی کہ بہت سارے میٹر تھے. اب تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کو ہر سٹی کے اندر مسجد نظر آئے گی, ہر سہولت مل گئی ہوئی ہے. تو بس یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پردیس میں ہم آئے ہیں اس کو اس وقت کو کیش اچھا کیا ہے, یا کوئی مسٹیک ہوئی ہے آپ سے کہ جو دوسرے لوگوں کو بتانا چاہیں گے؟ کہ اصغر بھائی ایسا ہے کہ اب یہ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں زندگی میں, کچھ ایسے ادوار بھی گزرے ہوئے ہیں کہ جن پہ پوری فلی طریقے سے یعنی کہ وہ تبصرہ بندہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ ہم سے بہت ساری مسٹیک ہوئی ہے, ہمیں ماننا پڑے گا. وقت کی قدر نہیں کی, وقت کی قدر نہیں کی, اور یہ چیز ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ کچھ قسمت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ہر چیز میں, لیکن یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ وقت کے ساتھ بہت ساری ایسی مسٹیک کی ہیں ہم نے کہ اس کو ہم نے کور نہیں کر سکا. اور اسی مسٹیکس کی وجہ سے آج ہم نیو لوگوں کو یہ ضرور کہیں گے کہ وقت کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت کا احساس کریں. ایک مرتبہ جو وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا وہ وقت دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے کلاس فیلوز تھے یا آپ کے ہم عمر تھے, ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں اور ان کو کہاں پہ پاتے ہیں؟ اصغر بھائی میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. مظفر آباد کا میں رہنے والا ہوں, اور میرے تقریباً کلاس فیلو جو پاکستان کے اندر تھے وہ سارے تقریباً گزٹڈ افسر ہیں, اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کے ساتھ اپنا کیا جائے وہ چلو وہ تو ایک جو پڑھائی لکھائی کر کے یا پوسٹوں میں چلے گئے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. جو دوسرے دوست ہیں جو بزنس میں گئے ہیں, جی بزنس میں, ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو یا ہمیں آپ کہاں پہ پاتے ہیں اپنے آپ کو, یا ان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں اصغر بھائی. میری اپنی ذات کی جو اللہ کے پیسے بھی اچھے کمائے ہیں, مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی, پیسے بہت اچھے کمائے, یہ بات نہیں, اللہ کا بہت شکر رہا ہے, کاروبار ہی کیا ہے, کاروبار سے پیسہ بھی کمایا. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ مینجمنٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی دیکھ لیں, اور کچھ اپنا دماغی اعصاب سے کہ یہاں پہ وقت ہے, کچھ ٹائم اپنے لیے اینڈ پہ لگا لیں گے تو سب کچھ بنا لیں گے. لیکن میں نے آپ کو اسی لیے یہ کہا ہے کہ وقت دوبارہ کبھی ہاتھ میں نہیں آتا,
تو نئے آنے والے لوگوں کو، جو نئے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہی مشورہ دیں گے جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت کو کمپلیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ کر محنت کر کے تو جو جمع پونجی ہے اس کو اپنے گھر میں بھیجنا چاہیے. تو یہ مسٹیکیں ہم سے ہوئی ہیں سٹارٹ میں، پیسہ بہت کمایا ہے، لیکن کچھ مسٹیکیں وہ ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی آج وہ احساس ہو رہا ہے. تو باقی الحمدللہ شکر اللہ پاک کا، ٹھیک ہے، کام اپنا ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. باقی چیزیں تو کہاں رہ گئی جو ہم اپنی فیملی کا جو ہم نے لوگوں نے مس کیا ہے پردیس کے چکر میں. جی جی جی. لیکن جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں شاید ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. اصل بھائی وہی میں آپ کو، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی فیملی کو یہاں پہ یا دوسرے دوست جو یہاں پہ رہنے والے ہیں، جو آخری وقت تھے ہمارے والدین کے، اس کو جو ہم مس کرتے ہیں. تو بہت دل کو یہی ہے جی، یہی بات ہے کہ مین جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو رشتے آپ کھو بیٹھتے ہیں پردیس کے اندر، وہ ایسے رشتے، یعنی کہ ظاہر والدین سے قریبی رشتہ تو انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ہم نے رشتے اپنے بچوں کا جو بچپن ہے وہ ہم نہیں دے سکے، اپنے والدین کی جو خدمت کا کرنے کا ٹائم تھا وہ ریسیو کرنے کا، ان کو دینے کا، وہ ہم نہیں دے سکتے. بے شک، اس سے زیادہ اور کیا ہم بے شک بے شک بے شک کیا کام. بے شک بے شک بے شک. تو باقی لوگوں کے لیے، نئے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ کیا ان کو آتے ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ اپنے وقت کو اس طرح مینجمنٹ کرنی ہے اور اس طرح اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے؟ دیکھیں جی اصغر بھائی، پہلے بھی میں نے ذکر کیا اس بات کا، تو دوبارہ پھر اس بات کا میں ذکر کروں گا، آپ کی قطع کلامی کی معافی، کہ جو لوگ پردیس میں آتے ہیں کسی شخص کو بھی لانگ ٹارگٹ لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ہمارا ایک مسافر خانہ ہے، اس کو یہ سمجھ لیں آپ کے پردیس ایک چھوٹا سا ٹارگٹ لے کر اگر بندہ آتا ہے تو 4-5 سالوں میں وہ ٹارگٹ پورا کر کے اس کو اپنے گھر لوٹنا چاہیے. ایز اے پرانا ہونے کے ناطے یہ میں ہر شخص کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ملک کو اہمیت دینی چاہیے. ہمارے بہت سارے، اصغر بھائی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیشنلٹیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ پاکستان کا نام لینا پسند نہیں کرتے. وہ یعنی کہ گالیاں نکالتے ہیں کہ یار پاکستان میں ہے کیا، لیکن ہماری پہچان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، ہمارے ماں باپ اس مٹی میں دفن ہیں. ہمیں اپنے ملک سے پیار ہونا چاہیے. یہ میں اپنے نیو آنے والے تمام لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں جہاں پہ اچھی آسائش آپ کو مل رہی ہو، اچھا کاروبار ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ جاپان ہو، وہ ساؤتھ کوریا ہو، وہ امریکہ ہو، لیکن بیسٹ ون آپ کا اپنا ملک ہے جس کی آپ کے پاس نیشنلٹی ہے، جس مٹی میں آپ کے رشتہ دار دفن ہیں، آپ کے ماں باپ دفن ہیں. اور اس مٹی کے لیے ہمیں ایک مخصوص سا ٹارگٹ رکھنا چاہیے، اس میں انتھک کوشش کر کے ایک جمع پونجی بنا کر اپنے ملک کو اہمیت دینی چاہیے، اور واپس جا کر اپنے ملک میں چھوٹا موٹا کاروبار کر لے بندہ، لیکن اپنے ملک میں جو آپ کی اہمیت ہے وہ سب سے بڑی جو کمی ہم یہاں پہ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ دیر باہر یہاں پہ رہتے ہیں اتنا ہی اپنے معاشرے سے ہم کٹ کر ہو جاتے ہیں. جی بالکل. آپ مثلا پیسے اگر کما بھی بندہ لیتا ہے، اس کو اچھی سیٹلمنٹ کرنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس معاشرے میں ایڈجسٹ اتنا جتنی زیادہ دیر رہے گی اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک. ٹھیک آپ نے دیکھیں نا اصغر بھائی، ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، بہت سارے ہم یعنی کہ میڈیا کے اندر بہت سارے پروگرام ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. آپ یہ چیز دیکھ لیں، بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے ہر بندے کی فیملی ہے، ہر بندے کا ایک پورا گھر ہے، اس میں مختلف افراد ہیں گھر میں، آپ کے لنکس ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ 2-3 سال 4 سال 5 سال گھر سے باہر رہ کر جس وقت آپ گھر کے اندر جاتے ہیں، ان گھر والوں کو آپ کی عادت نہیں رہتی اور نہ آپ کو ان کی عادت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیز سے آپ کی جو ہے نا وہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ایک وہ دیکھیں نا، ایک مشینری کے اندر آپ وہ کوئی حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اچانک جس وقت جا کر آپ اس میں ایک اپنے مائنڈ کے حساب سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، آپ کی فیملی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ یعنی کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ٹارگٹ لے کر پردیس میں اپنا وقت گزاریں، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد اپنا پورا کر کے اس کے بعد اپنے ملک میں جا کر اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں. اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کا پیار پا کر، ان کو پیار دے کر جو لائف کا مزہ ہے وہ مزہ نہیں ہے باہر. چلے جائے کہ دیکھیں اصغر بھائی، ہم یہاں پہ اپنے بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 30-35 سال ہم نے پردیس میں گزار لیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہماری مشینری کی طرز کی لائف ہے. اگر کوئی فیکٹری میں بیچارہ کام کر رہا ہے اس کو تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے.
ہم کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کھانا ہم نے اپنا خود بنانا ہے، کپڑے ہم نے اپنے خود واش کرنے، گھروں کی صفائی ہم نے اپنی خود کرنی ہے. تو ساری زندگی تو پوری کا پورا 24 آورز ہمارے مشینری کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو چلیں ایک وقت کے لیے، ایک مخصوص ٹائم کے لیے آپ پردیس میں وقت گزار کے اگر واپس جا رہے ہیں تو وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لوگ وسائل نہیں ہے. آپ ایک ٹارگٹ کے لیے ملک سے اگر باہر جاتے ہیں تو پوری دنیا کے غریب عوام جو ہے وہ جاتی ہے بیرون ملک میں، لیکن اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے اس کے بعد آپ جلد از جلد اپنے ملک میں واپس راجہ صاحب، آپ کے خیالات سن کے، آپ سے تجربات سے سیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگا. امید کرتے ہیں کہ دوسرے دوست بھی جو اس چینل کو فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تو جو بھی پردیس کے خوشیاں غمیاں ہیں یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ سانجھی کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. بہت مہربانی. السلام علیکم.